سوال نمبر 361، کیا جماعت کے ساتھ بھی شیطان ہوتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103۔ اور فجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے اور شیطان جماعت کے مخالف کے ساتھ ہوتا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تنہائی میں کیا ضرر ہے تو کبھی کوئی شخص رات کو اکیلا نہ چلے۔ سوال نمبر 362، کیا معالجین کے لیے کوئی نصیحت ہے؟ غذاؤں اور جڑی بوٹیوں کے نسخہ جات سے دور رہنا، کیونکہ معالج بالقرآن غذاؤں کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے اور نہ اسے جڑی بوٹیوں کے بارے کچھ علم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اگر ان آسان اشیاء میں سے شمار ہوں جن کے بارے احادیث وارد ہوئی ہیں، مثلاً تلبینہ، سرما اور سنا مکی، اس لیے کہ چیزوں کی کمیتیں اور ان کے بعض کا جڑی بوٹیوں اور تیل میں داخل ہونا مہارت کا متقاضی ہے۔ ان میں سے بعض سورۃ الواقعہ، الحشر اور الملک کو کسی برتن میں لکھنے کو کہتے ہیں، یعنی ایسے برتن میں لکھو جس میں یہ تمام آ جائے۔ مجھے تیش دلانے والی اشیاء میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے کوئی کہتا ہے سورۃ البقرہ مکمل ایک تھال میں لکھو، یعنی ایسے تھال میں جس میں 286 آیات سما جائے، جبکہ آیتیں تین سطروں کی بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے تو پھر پورے میدان جتنا ٹب چاہیے، ایک تھال سے تو کام نہیں بنے گا۔ کوئی کہتا ہے تو شہد کی مکھیوں کے سرداروں کو اپنی غذا بنا، جبکہ یہ انتہائی زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ کوئی کہے گا بارش کا پانی لا اور کوئی چشموں اور کنووں کے پانی کا طالب ہوگا۔ کوئی کہتا ہے موسم بہار میں فلاں فلاں پھول لے کر آنا۔ کوئی کہتا ہے کہ مریض کی گردن کے رگ کو پکڑ کر رکھ، حالانکہ یہ ایک خطرناک چیز ہے۔ کوئی کہے گا کہ پلکوں کے نچلے حصے کو دبا کر رکھ، یہ آنکھوں کے لیے بڑا خطرناک کام ہے۔ کوئی کہے گا کہ دھونی دینے والا آلہ لاؤ، جبکہ یہ کام جادوگروں اور دجالوں کا ہوتا ہے۔ کوئی کہے گا نہ چائے پینی ہے، نہ قہوہ اور نہ ایسی مزید چیزیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان چیزوں کا علاج سے کیا تعلق ہے۔ کوئی کہے گا کہ سکون کے لیے دوا نہ کھانا۔ کوئی کہے گا کہ سکون کے لیے دوا نہ کھانا، اور کوئی کہے گا کہ ورق پر قرآن کا کوئی حصہ لکھا جائے گا، پھر اسے پانی میں ملا کر پیا جائے گا، اور یہ غلط ہے، کیونکہ ورق ایک مطبوع چیز ہے، اس پر طباعت ایسا مواد ہے جو پینے کے لیے درست نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ کسی چینی کے برتن پر کتابت ہو، پھر اسے پانی میں ملایا جائے اور پی لیا جائے۔ کوئی کہتا ہے میں جن کو جلا دوں گا، جبکہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، کیونکہ آگ کے ساتھ جلانا اللہ کی صفات میں سے ہے، اور یہ کہنا زیادہ مناسب ہے عنقریب میں اسے قرآن کے ذریعے سزا دوں گا۔ کوئی تو لوگوں کو مسجد، گھر یا بڑی تعداد میں انسانوں کو جمع کرنے والے کمرے میں جمع کرے گا اور ان سب پر تلاوت کرے گا، خشک کو گیلے کے ساتھ ملائے گا، کچھ آوازیں اور چیخ پکار سنائی دیں گی، اور آخر کار وہ وہاں سے اسی طرح نکل جائیں گے جیسے وہ آئے تھے، بلکہ کچھ پہلے سے بری حالت میں لوٹیں گے۔ اس معاملے میں ایک بڑی غلطی مریض سے اس کی بیماری کے بارے کوئی بات نہ سننا ہے۔ علاج کے لیے ضروری ہے کہ تو اس کے پاس بیٹھے اور اچھے طریقے سے اس کی بات سنے اور اس کی بات کو نہ ٹوکے، اگرچہ وہ زیادہ لمبی ہو، حتیٰ کہ تو اس کی مراد کو صحیح طرح سمجھ پائے، کیونکہ اس کا اپنی مرض کے بارے
میں کلام کرنا اس کے لیے آرام اور تمہارے لیے اصل مسئلے کو سمجھنے میں معاون ہوگا۔ اگر آپ ایک مریض کے پاس بیٹھے اور اسے خیر حاصل ہو جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ 100 مریض حاضر ہو اور کسی کا کچھ بھلا نہ ہو سکے۔ سب سے افضل کام یہ ہے کہ آپ 1 یا 2 یا 3 یا زیادہ کے پاس بیٹھیں، ان کی بات عمدہ طریقے سے سنیں اور معاملے کی اچھی طرح سے تشخیص کریں۔ اللہ کی کتاب سے جس دوا کے وہ محتاج ہیں وہ انہیں دے اور ان کی خبر گیری رکھے، اگرچہ ٹیلی فون کے ذریعے ہی ہو۔ سوال نمبر 363، کیا علاج بالقرآن معالج کا محتاج ہے؟ نہیں، بلکہ معالج قرآن کا انسان میں جن کو حاضر کرنے کے لیے محتاج ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں مریض خود اپنے لیے قرآن پڑھے، اللہ سے مدد مانگے اور اس کے اوامر و نواہی کا التزام کرے، اللہ کے حکم سے علاج جلد مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 364، کیا جاہلیت میں بھی کوئی دم تھا؟ اور بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، دم کرنے میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ سوال نمبر 365، شیطان خواب میں کیسے آتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا بلا شبہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ اس امر کی دلیل ہے کہ شیطان جسم میں داخل ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ خواب میں بھی آتا ہے، جبکہ جن کے انسانی جسم میں دخول کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنی اصل حالت میں ہی داخل ہو، بلکہ وہ خواب میں کئی دوسری صورتیں بنا کر آ سکتا ہے۔ لیکن جب شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے خوفناک خواب پیش کرتا ہے جسے میں سونے کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ سوال نمبر 366، کیا دم کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھ پر اپنی دم پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ پس اس حدیث سے ہم قرآن و سنت اور ادعیہ معصورہ وغیرہ سے دم کرنے کا جواز لیتے ہیں۔ سوال نمبر 367، منتر کیا چیز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النشرۃ من عمل شیطان، منتر شیطان کے عمل سے ہے، کیونکہ یہ اس کی اصل کی طرف اشارہ ہے، پھر جس نے اس کے ساتھ خیر کا قصد کیا وہ خیر ہے ورنہ وہ شر ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا، لیکن منتر کی 2 قسمیں ہونے کا احتمال ہے۔ میں کہتا ہوں یہی درست ہے کہ منتر کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم جائز منتر کی ہے اور وہ قرآن، دعاؤں اور شرعی اذکار کے ساتھ جادو کا توڑ ہے، اور دوسری قسم حرام منتر کی ہے اور یہ شیاطین کی مدد، ان کے تقرب اور ان کی رضامندی کے ساتھ جادو کو جادو سے ختم کرنا ہے۔ امید واسق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذکورہ فرمان کو منتر شیطانی ہے سے یہی قسم مراد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگروں اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ جس نے ان کی تصدیق کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا، منتر کرنے اور کروانے والا شیطان کے پسندیدہ عمل کے ساتھ اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مسحور سے جادو کا شیطانی عمل باطل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تعوذات اور جائز دعاؤں کے دم کے ساتھ کیا جانے والا منتر جائز ہے۔ سوال نمبر 368، کیا نظر بد کا بھی کوئی دم ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لینے والی ہوتی تو نظر اس پر سبقت لے جاتی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے۔ سوال نمبر 369، کیا اللہ کے اسم اعظم اور علاج کا کوئی باہمی تعلق ہے؟ جی ہاں، اسم اعظم کے ذریعے جو سوال کیا جائے اللہ عطا کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بلا شبہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ البقرہ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ سورہ آل عمران۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک ایک آدمی نے دعا کی اور کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، نہیں کوئی معبود مگر تو منان ہے، آسمان اور زمینوں کو بغیر نمونے کے بنانے والا ہے، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا جو کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، یقیناً میں تجھ سے اس ناطے سے سوال کرتا ہوں کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا و بے نیاز ہے، جس نے کسی کو جنم دیا اور نہ اس کو کسی نے جنم دیا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے کہ جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو وہ عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اسم اعظم قرآن کریم کی 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورۃ طٰہٰ میں۔ تو معلوم ہوا کہ اسم اعظم کے ساتھ جو بھی سوال مرض کا یا اس کے علاوہ کیا جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ سوال نمبر 370، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے کاٹا تھا؟ ہاں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں ایک بچھو نے ڈس لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرے بچھو پر، نہ نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا جس میں نمک اور پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک میں بچھو کے ڈسنے والی جگہ کو رکھا اور آرام آنے تک قل ھو اللہ احد اور معوذتین پڑھتے رہے۔ سوال نمبر 371، کیا تمام امراض کے لیے کوئی دم ہے؟ عثمان بن ابی العاص ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس درد کی شکایت کی جو اسلام لانے سے لے کر اب تک ان کے جسم میں ہو رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اپنے جسم کے جس حصے میں تکلیف ہے اس پر اپنا ہاتھ رکھو، 3 بار بسم اللہ کہہ، پھر 7 بار اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر پڑھ، یعنی میں اللہ اور اس کی قدرت کے ساتھ ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس سے میں پاتا اور جس سے ڈرتا ہوں۔ سوال نمبر 372، جب مجھے مصیبت پہنچے تو میں کیا کہوں کہ وہ میرے لیے خیر کا باعث ہو جائے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔
تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت میں اسے اجر عطا فرماتا ہے اور اسے نعم البدل عطا کرتا ہے۔ سوال نمبر 373، آزمائش پر صبر کرنے والے کا کیا بدلہ ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آزمائش والوں کا اجر دیکھ کر کئی لوگ خواہش کریں گے کہ ان کی کھالوں کو دنیا میں کینچوں کے ساتھ کاٹا جاتا۔ سوال نمبر 374، ابلیس کیسے آگ سے ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاتھ سے پکڑا لیکن آپ وسلم کا ہاتھ جلا نہیں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی تو قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملتبس ہونے لگی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش تم مجھے اور ابلیس کو دیکھتے، میں نے اسے اپنے ہاتھ سے گرایا، پھر میں اس کا گلا گونڈنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس کے لعاب کی ٹھنڈک اپنی ان دو انگلیوں کے درمیان پا لی۔ پس اس کے لعاب کی ٹھنڈک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ اپنے ناری عنصر سے نکل گیا تھا۔ اگر ابلیس اپنے ناری عنصر سے تحول نہ کرتا تو وہ آگ کے شعلے کا محتاج نہ ہوتا۔ سوال نمبر 375، میں بہت زیادہ آزمائش میں رہنے والا شخص ہوں، میری جزا کیا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مرفوعاً نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچوں کے ساتھ کاٹا جاتا۔ یہ خواہش تب ہوگی جب وہ آزمائے جانے والوں کا ثواب دیکھیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رحمہ اللہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی جزا بڑی آزمائش پر ملتی ہے، اور بے شک اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پھر جو راضی ہو گیا اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضی ہے۔ سوال نمبر 376، کیا کسی ایسے مریض کے لیے کوئی دم ہے جسے نہ جادو ہے اور نہ کوئی جن؟ عثمان بن ابی العاص الثقفی سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی تکلیف کی شکایت کی جس سے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد تاحال اپنے جسم میں محسوس کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تم اپنے جسم کے اس حصے پر ہاتھ رکھ جہاں تمہیں تکلیف ہے، پھر 3 بار بسم اللہ کہہ، پھر 7 بار اعوذ باللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر کہہ کر دم کر لو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے کسی فرد کی بیمار پرسی کرتے تو اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے اور کہتے، اذہب البأس رب الناس اشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، بیماری کو ختم کر دے، تو شفا دے، شفا دینے والا تو ہی ہے، ایسی شفا دے جو معمولی بیماری کو بھی نہ چھوڑے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس کسی بندے کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیر منہا۔ یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں اور بلا شبہ ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے اللہ، میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ تو اللہ اسے اس کی مصیبت سے بچاتا ہے اور اس کے لیے اس سے بہتر جانشین بناتا ہے۔ سوال نمبر 377، خواب کی کتنی اقسام ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب 3 طرح کے ہیں، ایک وہ خواب ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایک وہ خواب ہے جو انسان کے اپنے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 378، کیا ممکن ہے کہ شیطان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کسی کے خواب میں آئے؟
شیطان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار کرنا ممکن نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا گویا اس نے بیداری کی حالت میں مجھے دیکھا، پس بے شک شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ سوال نمبر 379، حجامت سینگے لگوانے کا حکم کس نے دیا؟ اسراء و معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا، اے محمد سینگی کو لازم پکڑو۔ حدیث نمبر 380، میں شدید سستی کا شکار ہوں خصوصاً فجر کی نماز میں، کیا یہ شیطان کی طرف سے ہے؟ جی ہاں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی کی گودی میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، جب وہ سوتا ہے ہر گرہ پر وہ تجھ پر لمبی رات باقی ہے سویا رہ کہہ کر ضرب لگاتا ہے، پھر اگر وہ بیدار ہو جائے اور اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر وہ نماز پڑھے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر وہ بندہ چستی اور نفس کی تازگی کے ساتھ صبح کرتا ہے، ورنہ وہ نفس کی خباثت اور سستی کے ساتھ صبح کرتا ہے۔ سوال نمبر 381، غم اور پریشانی کا کیا علاج ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی بندے کو کوئی پریشانی اور غم لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہے، اللہم انی عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهب ہمی الا اذهب اللہ وحمہ وحزنہ وابدلہ مکانہ فرجا۔ اے اللہ، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا حکم مجھ میں جاری ہے، میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل ہے، میں تجھ سے تیرے ہر اس خاص نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا علم الغیب میں اسے اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار اور میرے سینے کا نور اور میرے غم کا دور کرنے والا اور میرے فکر کو لے جانے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے غم و فکر کو لے جاتا ہے اور اس کو بدلے میں کشادگی عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، جس کے غم اور پریشانیاں زیادہ ہوں وہ کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کے ساتھ پڑھے۔ صحیح میں مروی ہے، وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سوال نمبر 382، ابلیس کا عرش کہاں پایا جاتا ہے؟ جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک ابلیس کا عرش سمندر پر ہے، وہ وہاں سے اپنے لشکروں کو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے بھیجتا ہے، پھر ان میں اس کے نزدیک سب سے عظیم المرتبہ وہ ہوتا ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہو۔ حدیث میں ہے کہ ابلیس کا عرش سمندر پر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ وہ سمندروں میں رہتے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ سمندروں میں اترتے وقت اللہ کی پناہ مانگ لی جائے، کیونکہ وہاں شیطان کی حکومت ہے۔ سوال نمبر 383، کیا قرآن کے ساتھ دم کرنے والے کے لیے دم پر اجرت لینا جائز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس چیز پر تم اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجرت لینے کی حقدار اللہ کی کتاب ہے۔
اس حدیث کی بنیاد پر دم کرنے والے کا عمل اپنے کے عوض میں اجرت یا تحفہ لینا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بھی جنہوں نے ڈسے ہوئے کو دم کر کے اجرت لی تھی، اس کام پر قائم رکھا تھا۔ یہ اوزانہ اس کے کام اور وقت کا ہوگا، قرآن کا نہیں۔ سوال نمبر 384، کیا مسلمان جن سے استعانت جائز ہے جیسا کہ بعض معالجین کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ بات یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے بعض لوگوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کو سرکشی میں زیادہ کر دیا۔ سورۃ الجن۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ، اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، اے جنوں کی جماعت، بلا شبہ تم نے بہت سے انسانوں کو اپنا بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمارے بعض نے بعض سے فائدہ اٹھایا اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ فرمائے گا، آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو مگر جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورۃ الانعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور سلف صالحین میں سے کسی ایک سے بھی علاج وغیرہ میں مسلمان جن سے استعانت مروی نہیں ہے، بلکہ یہ تو جادوگروں اور دجالوں کی کام ہے۔ سوال نمبر 385، جن کے انسان میں داخل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس عنقریب وہ مجھے دیکھے گا بیداری میں، یا گویا اس نے مجھے دیکھا بیداری میں، اور شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ دوسری حدیث کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دلیل ہے کہ اس بات کی کہ شیطان جسم میں داخل ہوتا ہے، اور یہ معلوم ہے کہ خواب انسان میں کبھی ایک صورت میں آتا ہے اور کبھی دوسری صورت میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی شخص کو اس کے جسم میں داخل ہوئے بغیر شکلیں بدلتا رہے؟